الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد۔ گزشتہ درس میں ہم نے طہارت کے مسائل کو مکمل کیا تھا۔ طہارت کے بعد آج سے انشاءاللہ نماز کے بارے میں گفتگو ہوگی، لیکن نماز سے پہلے اذان کا معنی اور مطلب اور اس کی مشروعیت پر آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اذان کے لغوی معنی ہیں خبر دینے کے، اعلان کرنے کے، اطلاع کرنے کے۔ اذان یہ عربی لفظ ہے اور اس کا معنی اور مطلب ہے خبر کرنا، اعلان کرنا، اطلاع کرنا۔ کس چیز کی اطلاع کرنا؟ نماز کی اطلاع کرنا، نماز کی خبر دینا۔ تو لغوی معنی اذان کا ہے اطلاع کرنا، خبر دینا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں اذان کا مطلب ہے کہ مخصوص اوقات میں مخصوص الفاظ کے ذریعے فرض صلاتوں کے اوقات کی اطلاع دینا، اس کو اذان کہا جاتا ہے۔ مخصوص اوقات یعنی جیسے نمازوں کے اوقات ہیں ایسے اذان کے بھی اوقات ہیں۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تب اذان کا وقت شروع ہوتا ہے۔ وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے، وقت سے پہلے اذان بھی نہیں دے سکتے، تو ان کے اوقات مخصوص ہیں۔ اور دن اور رات میں 5 مرتبہ اذان دی جاتی ہے پانچوں نمازوں کے لیے، تو مخصوص اوقات میں مخصوص الفاظ کے ذریعے اذان کے الفاظ مخصوص ہیں، انہی الفاظ کے ذریعے سے آپ نماز کی اطلاع لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ آپ اپنی زبان میں یا اس طریقے دیگر الفاظ میں آپ لوگوں کو اطلاع دیں کہ چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا، چلیے نماز پڑھیے، آئیے نماز کی طرف آئیے، اور ایسے آپ اعلان کر دیں مائک سے، تو اس کو اذان نہیں کہا جائے گا۔ اذان کے الفاظ مخصوص ہیں، انہی الفاظ کے ذریعے سے آپ کو اذان دینا ہے، کیونکہ عبادت ہے اذان دینا، اور بہت بڑی عبادت ہے اذان دینا۔ آپ اذان دیتے ہیں، تمام مسلمانوں کو اطلاع دیتے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ کی اذان سن کر کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اب جو بھی آپ کی اذان سن کر کے نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، اذان دینے والے کو ان کا اجر ملتا ہے۔ اس لیے اذان دینا بہت بڑی فضیلت کا کام ہے۔ یہ اذان دینے کی بڑی فضیلت ہے احادیث کے اندر۔ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں کی تمام مخلوقات قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کریں گی، اور اسی کے بقدر اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو اذان دینا بہت اہم عبادت ہے یہ۔ تو اذان جب انسان دیتا ہے تو مسلمانوں کو نماز کے وقت کی خبر دیتا ہے۔ حی علی الصلاۃ کہتا ہے، حی علی الفلاح کہتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ تو جو بھی اذان سن کر کے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اذان دینے والے کو بھی اس میں اجر ملتا ہے، کیونکہ اس نے خیر کی طرف آپ کی رہنمائی کی ہے۔ اذان کے ذریعے سے آپ کو نماز کی اطلاع کر دی ہے۔ انسان مصروف رہتا ہے، مشغول رہتا ہے کھانے پینے میں، کھیل کود میں، دیگر چیزوں میں، اس کو خبر نہیں رہتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اذان کے ذریعے سے اس کو اطلاع دے دی جاتی ہے، اسے خبر کر دیا جاتا ہے۔ تو جب خبر دی جاتی ہے تو اس نے آپ کو خیر کی طرف رہنمائی کی، لہذا اذان دینے والے کو بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ تو مخصوص اوقات میں مخصوص الفاظ کے ذریعے سے فرض نمازوں کے اوقات کی اطلاع دینا، اس کو اذان کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے عیدین میں اذان نہیں ہوتی ہے، جنازے میں اذان نہیں ہوتی ہے، چاند گرہن ہے، چاند یا سورج گرہن کی نماز ہوتی ہے، اس کے اندر اذان نہیں ہوتی ہے۔ فرض نمازوں کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ 5 وقت میں فرض نمازوں کے لیے انسان اذان دیتا ہے۔ تو اذان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخصوص اوقات میں مخصوص الفاظ کے ذریعے سے نمازوں کی لوگوں کو خبر دینا، اس کو اذان کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اذان کا ذکر قرآن میں کیا ہے، لیکن اذان کے ساتھ نہیں، ندا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، سورہ مائدہ آیت نمبر 58۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم نماز کی طرف لوگوں کو پکارتے ہو، نماز کے لیے ندا لگاتے ہو، ندا معنی ہوتے ہیں پکارنا، اعلان کرنا، اس کے معنی ندا کے معنی۔ تو اتخذوها هزوا ولعبا، تو جو منافقین ہیں
وہ اس کو مذاق بنا لیتے ہیں، یا جو مشرکین ہیں کفار ہیں وہ مذاق بناتے ہیں، دیکھو یہ کیا اذان دے رہے ہیں، ڈسٹرب ہو رہا ہے، تشویش ہو رہی ہے، ابھی نیند میں ہم لوگ سو رہے ہیں، ہماری نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، فجر میں اذان ہو رہی ہے، اور اس طریقے عصر میں اذان ہو رہی ہے، عشاء کے وقت اذان ہو رہی ہے، تو ہمارے کام میں ڈسٹرب ہوتا ہے، ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، ہمیں تشویش ہوتی ہے، جیسے آج بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اسے جو مدینہ کے منافقین تھے، کفار و مشرکین تھے، وہ اذان کو مذاق اڑاتے تھے، اذان کا کہتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے، اذان کیوں دی جا رہی ہے، کیوں لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ پرانی عادت ہے مشرکین کی، منافقین کی، کہ اذان سے ان کو چڑ رہتی تھی اور اذان سے ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم قوم لا یعقلون، ایسی قوم ہے جنہیں عقل نہیں ہے۔ بھئی اذان جو ہے اللہ کے بعد کے لیے بلائی جاتی ہے، اذان میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار ہے، نبی کی رسالت کا اقرار ہے، اور اذان کے ذریعے سے لوگوں کو نماز اور کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اللہ سب کا خالق ہے، اللہ کی عبادت کے لیے بلایا جاتا ہے، اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا، لہذا اس پر انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ لیکن جن کے پاس عقل نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس سے چڑھتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، عقل نہیں ان کے پاس، وہ نہیں سمجھتے کہ اذان کے ذریعے سے اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کی بات کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اسی عبادت کے لیے، نماز جیسی اہم عبادت کے لیے اذان کے ذریعے سے لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ تو جن کے پاس عقل نہیں ہے وہی لوگ اذان سے چڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم لوگوں کو نماز کے لیے پکارتے ہو، ندا کرتے ہو، یہاں ندا سے مراد ہوئی اذان ہے جو ہم اذان دیتے ہیں۔ ایسے ہی سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے پکارا جائے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، سبقت کرو۔ اذان جب ہو، خطبہ کے لیے اذان دی جا رہی ہے تو نماز کے لیے تم دوڑ پڑو، خطبے کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو، نماز کے لیے مسجد میں آؤ۔ تو یہاں بھی ندا کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا۔ اذان کے الفاظ قرآن میں نہیں بیان کیے گئے ہیں، اذان کے الفاظ حدیثوں کے اندر بیان ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ قرآن میں کہیں بھی اذان کے الفاظ نہیں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ نے بیان کیا کہ نماز کی طرف لوگوں کو پکارو، یا نماز کی طرف لوگوں کو پکارا جاتا، ندا لگائی جاتی ہے، لیکن اس ندا کے الفاظ کیا ہیں قرآن میں نہیں بیان کیا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے چیز ثابت ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت اور آپ کی حدیث کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی حدیث کو نہ مانے، حدیث کی طرف رجوع نہ کرے، پورے قرآن میں ڈھونڈے کہ اذان کے لیے کیسے لوگوں کو پکارا جائے گا، کیسے لوگوں کو دعوت دی جائے، کیسے لوگوں کو بلایا جائے گا، تو اس کو قرآن سے نہیں سمجھ میں آئے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے الفاظ کو نہیں بیان کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کو بیان کیا ہے۔ تو اس سے حدیث اور سنت کی اہمیت کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے انسان حدیث کا محتاج ہے، سنت کا محتاج ہے۔ حدیث اور سنت کے بغیر قرآن کو انسان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن آپ پر اتارا، لیکن اس کے بیان کی، تفسیر کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے کھول کھول کر کے بیان کر دیں، تو آپ نے قرآن کی آیت کی تفسیر کی ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اذان کے ذریعے، کہ اذان یہی ندا ہے جس ندا کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ہے۔ تو انہی الفاظ کے ذریعے سے اذان دی جائے گی۔ ان الفاظ کے علاوہ کوئی دوسرا انسان الفاظ کہتا ہے تو وہ اذان نہیں مانی جائے گی، اور ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا، حرام ہے۔ یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، اس لیے انہی الفاظ کو پکارا جائے گا۔ ان الفاظ کے علاوہ کوئی دوسرے الفاظ انسان نہیں پکار سکتا ہے۔ اذان یہ مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے، اذان دی جاتی ہے، یہ شعار ہے ایک، اس کے ذریعے سے لوگوں کو اطلاع دیا جاتا ہے۔ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اذان دینا فرض ہے یہ، اور اگر کسی نے دے دیا تو اور لوگوں سے یہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اذان نہیں دی جائے گی کسی گاؤں، کسی علاقے میں، تو سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے، کیونکہ فرض کفایہ ہے یہ۔ جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، چند لوگوں نے پڑھ لیا تو باقی لوگوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، ہر شخص کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ایسے اذان بھی ہر شخص کا دینا نہیں ضروری ہے۔
کسی نے مسلمان نے اذان دے دی، آپ کی مسجد ہے، ایک صاحب نے اذان دے دیا، کافی ہے وہ، اب ہر بندے کو اذان نہیں دینا، لیکن اگر اذان ہی نہ دی جائے تو اسی صورت میں کیا ہوگا؟ انسان گنہگار ہوگا، کیونکہ فرض کفایہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اذان یہ بہت اہم عبادت ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جاتا ہے۔ نماز تو فرض ہوئی مکے کے اندر معراج میں، لیکن اذان کی عبادت کہاں فرض ہوئی؟ مدینے کے اندر۔ پہلے سال، ہجرت کے پہلے سال اذان مشروع ہوا، اور اس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نماز جو ہے جماعت کے ساتھ مکے کے اندر فرض نہیں تھی، مکے میں نماز جماعت کے ساتھ نہیں فرض تھی، جماعت کے ساتھ نماز مدینے کے اندر فرض ہوئی۔ جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو پھر نماز جماعت کے ساتھ فرض ہوئی۔ اب لوگوں کو کیسے اطلاع دیا جائے، لوگوں کو کیسے خبر کیا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ کسی نے کہا کہ آگ جلاؤ، آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا صحابہ سے کہ اس کے لیے کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ آگ روشن کی جائے، بہت لمبی آگ، اونچی آگ، جب لوگ آگ دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ اذان کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جائیں گے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ایک صحابی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، ناقوس، ناقوس یعنی جس میں انسان پھونکتا ہے تو بہت زور سے آواز نکلتی ہے، اس کو ناقوس کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ تو اسی پر بات ختم ہو گئی کہ ناقوس بجایا جائے گا۔ اپنے یہاں ہندی میں اس کو سنکھ کہتے ہیں، سنکھ، معلوم ہے نا سنکھ آپ لوگوں کو؟ اسی کو ناقوس کہا جاتا ہے، اس میں انسان آواز لگاتا ہے تو بہت زور سے آواز گونجتی ہے، اسی کو ناقوس کہتے ہیں۔ تو ایک صحابی ان کا نام عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، وہ سوئے اور انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور وہ ناقوس بیچ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے ناقوس بیچ دیجئے، میں ناقوس خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ ناقوس لے کر کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے ساتھیوں کو نماز کی اطلاع دیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا، پھونکیں گے جب نماز کا وقت ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ کہا بتائیے۔ تو انہوں نے اذان کے کلمات سکھائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اذان کے الفاظ سکھائے۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو عبداللہ بن زید بن عبد ربیع اللہ کے رسول کے پاس تشریف لے گئے اور کہنے لگے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو ہمارے نبی نے کہا بہت سچا خواب ہے۔ یہ خواب کیوں سچا ہوا؟ کیونکہ ہمارے نبی نے حکم لگایا، اس لیے یہ خواب سچا ہوا۔ آج کوئی خواب دیکھے تو اس سے کوئی حکم نہیں ثابت ہوگا، کیونکہ وہ خواب سچا ہے کہ جھوٹا کون بتائے گا؟ یہ تو وہی کے ذریعے سے معلوم ہوگا، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ہمارے نبی نے کہا کہ خواب سچا ہے تب وہ سچا ہوا، اگر ہمارے نبی نہ فرما دے تو خواب سچا نہیں مانا جاتا۔ اس لیے خواب کبھی دلیل نہیں ہوتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا فلاں آدمی بہت نیک ہے، فلاں آدمی بہت سچا ہے، تو اس کو مان لے کہ آدمی نیک ہو گیا۔ یا آپ نے خواب میں دیکھا کہ مجھے اگر کسی نے بتایا کہ آپ کو یہ پریشانی ہے، آپ 100 مرتبہ یہ پڑھو، 99 مرتبہ یہ پڑھو، 49 مرتبہ یہ پڑھو، یہ کرو یہ کرو، اور آپ کہیں کہ بھئی یہ تو بتایا تو ہمارے لیے دلیل نہیں۔ خواب دلیل نہیں ہوتے، دین کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ دین قرآن و حدیث کا نام ہے، خواب کا نام نہیں ہے کہ یہ خواب آپ کا جو ہے یہ دین بن جائے، دلیل بن جائے۔ اس سے کسی کی برحق ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ آدمی سچا ہے یا وہ جماعت برحق ہے، وہ آدمی سچا نہیں۔ ہمارے یہ خواب کیوں سچا ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا تب سچا خواب ہوا۔ تمہارے نبی نے کہا کہ یہ خواب سچا ہے، اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے، سنت تقریری۔ پھر انہوں نے کہا ہمارے نبی نے کہ بلال کو سنا دو اذان، سکھا دو، بلال اذان دیں گے، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت اونچی تھی اور بڑی میٹھی اور پیاری آواز تھی اور بلند تھی۔ تمہارے نبی نے کہا ان کو سکھا دو۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی اذان دینا شروع کیا تو دوڑتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور وہ تہبند گھسیٹتے ہوئے آئے، پکڑے ہوئے تھے، تہبند حدیث کے اندر آتا ہے، اور ہمارے نبی کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ یہ کلمات میں نے خواب کے اندر کسی سیکھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو اذان کی مشروعیت ہے وہ مدینے کے اندر ہوئی، نمبر 1، نمبر 2 خواب کے ذریعے ہوئی۔ اور خواب کے ذریعے کیسے ہوئی؟ ہمارے نبی نے
ان کے خواب کو سچا کہا تب وہ خواب معتبر ہوا۔ اگر ہمارے نبی نہیں بتاتے تو خواب معتبر نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی خوابوں کی تعبیر جانتے تھے۔ ہمارے نبی کے سامنے اگر کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کر لیا، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں، سنت تقریری کہا جاتا ہے، یہ بھی دلیل ہوتی ہے۔ سنت کی حدیث کی 3 قسمیں ہیں نا، ہمارے نبی نے کوئی کام کیا ہو، یا ہمارے نبی نے کچھ فرمایا ہو قول کے ذریعے سے، یا ہمارے نبی کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی، یا یہ کہا کہ یہ بہتر ہے، تو حدیث بن جاتی ہے۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ ہاں بہت اچھا خواب ہے، تو حدیث ہو گئی۔ تو یہ حدیث کے ذریعے، حدیث تقریری کے ذریعے سے اذان کی مشروعیت ہوئی۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ جی ہاں۔ تو خواب، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ خوابوں کو دلیل مانتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا، ہم نے یہ دیکھا خواب کے اندر، اور جو ہے یہ خواب سے بات مجھے ثابت ہوئی، اور میں یہ عمل جو کر رہا ہوں خواب کے ذریعے سے مجھے بتایا گیا۔ لوگ اس کو دلیل بنا لیتے ہیں۔ یہ دلیل نہیں میرے بھائی، خواب دلیل نہیں ہے۔ دلیل کتاب و سنت ہے، قرآن و حدیث ہے، بس وہ دلیل ہوتا ہے۔ تو یہ مشروعیت ہوئی اس طریقے سے اذان کی۔ اور اذان کے اندر دوہرے الفاظ، ڈبل الفاظ کہے جاتے ہیں، اور اقامت کے اندر اکہرے الفاظ کہے جاتے ہیں، اکہرے الفاظ، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ قد قامت الصلاۃ 2 بار کہا جائے گا۔ اقامت کہتے ہیں نماز کی جماعت کے وقت کی اطلاع دینا، اس کو اقامت کہا جاتا ہے۔ اذان کہتے ہیں نماز کے وقت کی اطلاع دینا، اور اقامت کہتے ہیں جماعت کا وقت ہو گیا اس کی اطلاع دینا، اس کو اقامت کہا جاتا ہے۔ اس لیے قد قامت الصلاۃ کہتے ہیں نماز کھڑی ہو گئی، جماعت قائم ہو گئی، اب جماعت میں شامل ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ اس کو اقامت کہا جاتا ہے۔ تو اقامت اکہری اور اذان دوہرے الفاظ کے ساتھ۔ لیکن کبھی کبھار انسان اگر اقامت دوہرے الفاظ میں کہتا تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن ہمیشہ کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ کبھی کبھار انسان کہہ سکتا ہے، لیکن عام طور پر اکہری اقامت کہنی چاہیے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ تو یہ جو اذان ہے، یہ اس طریقے سے جو ہے اذان کی مشروعیت ہوئی۔ اذان فرض ہے جیسا کہ میں نے بتایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، بخاری مسلم کی روایت ہے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان دے۔ تو اذان دینا ضروری ہے۔ آپ میدان میں ہیں، صحرا میں، تو بھی اذان دیجئے، 2 آدمی 4 آدمی اذان دیجئے۔ اذان دیں گے، جو بھی آس پاس کے لوگ ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اس میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، نبی کی رسالت کا ذکر ہے، توحید ہے، رسالت ہے، اسی لیے اذان دینا وہاں بھی چاہیے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے اذان دو۔ تو جیسے نماز کا وقت ہے اسی اذان کا بھی وقت ہے۔ اگر وقت سے پہلے اذان دے دیں گے وہ اذان نہیں ہوگی۔ جیسے وقت سے پہلے نماز آپ نے پڑھ لیا، ابھی فجر کی نماز پڑھیں گے تو ہو جائے گی فجر؟ نہیں ہوگی۔ ابھی فجر کی اذان دے دیں ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ وقت ہوگا تب ہوگی اذان۔ تو نماز کا بھی وقت ہے، فجر کا اور اذان کا بھی وقت ہے۔ اذان سے پہلے، وقت سے پہلے اذان دینا جائز نہیں ہے۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ عمر بلال ان یشفع الاذان، بلال کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اذان کو دوہرے الفاظ میں کہیں، دوہرے الفاظ میں۔ تو حکم دیا گیا، حکم کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ واجب چیزوں کے لیے، فرض کے لیے حکم ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان دینا یہ واجب اور ضروری ہے۔ ایسے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم سے غزوے کے لیے، جنگ کے لیے جاتے تھے، جہاد کے لیے، تو صبح تک انتظار کرتے تھے۔ آپ رات میں پہنچ گئے کسی علاقے میں، کسی گاؤں اور بستی میں، تو آپ پہنچتے ہی اس علاقے کے لوگوں پر حملہ نہیں کرتے تھے، دھاوا نہیں بولتے تھے، آپ فجر تک انتظار کرتے تھے۔ اگر اذان ہوتی تھی تو آپ رک جاتے تھے کہ مسلمانوں کی بستی ہے، کیونکہ نہیں معلوم ہے بھائی بستی مسلمانوں کی ہے کافروں کی ہے، سب لوگ سو رہے ہیں، پتہ نہیں چل پائے گا۔ اور جب فجر کی اذان ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بستی مسلمانوں کی ہے، تو آپ اس سے رک جاتے تھے۔ اور جب اذان نہیں ہوتی تھی تو پھر آپ ان کے اوپر حملہ کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی بستی نہیں ہے۔ آپ سمجھیں کہ مسلمانوں کا شعار، پہچان ہے یہ اذان ہماری۔ اس کے ذریعے سے انسان ایک مسلمان کے ایمان اور اسلام کو جانچا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ مسلمان لوگ ہیں، مسلمان قوم ہے۔ اگر اذان نہیں ہو رہی ہے، اذان نہیں آواز آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ کافر لوگوں کی بستی ہے، مشرک اور کافروں کی بستی ہے۔ تو اذان یہ شعار اور پہچان ہے ہمارے لیے۔
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان سنتے تھے تب ان پر حملہ نہیں کرتے مسلمانوں کی بستی، اور جب اذان نہیں ہوتی تھی تو آپ ان کے اوپر کیا کرتے تھے، اذان یعنی گویا کہ پھر دھاوا بولتے تھے آپ ان کے اوپر۔ اذان کے لیے وضو کے ساتھ اذان دینا ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے کہ آپ وضو کے ساتھ اذان دیں، لیکن وضو کے ساتھ اذان دینا بہتر ہے۔ کوئی ایسی حدیث نہیں آتی جسے ثابت ہو کہ وضو اذان کے لیے بھی وضو شرط ہے، لیکن چونکہ ذکر ہے لہذا ذکر ہے تو اذان اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی بڑائی ہے اس میں، لہذا وضو کے ساتھ انسان کو دینا چاہیے۔ البتہ وضو شرط نہیں ہے۔ اگر اذان کا وقت ہو گیا انسان کا وضو نہیں ہے، اب وضو کرنے جائے گا لیٹ ہو جائے گا، تو اس صورت میں انسان اذان دے دے، بعد میں جا کر کے وضو کر لے، کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اذان کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ البتہ بہتر ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اذان چونکہ عبادت ہے لہذا نیت بھی ضروری ہے۔ نیت یہ نہیں کہ زبان سے آپ کہیں گے کہ میں نیت کرتا ہوں اذان دینے کی مغرب کے اللہ کے واسطے، ان الفاظ کے ذریعے سے میرا منہ کعبہ شریف نہیں، یہ نہیں کہا جائے گا، یہ کہنا بدعت ہے۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں کون سی اذان دے رہا ہوں، عشاء کی اذان ہے، ایسا نہ ہو کہ فجر کی اذان آپ دے رہے ہیں اور جو ہے صلاۃ خیر من النوم کہنا بھول جائیں آپ۔ فجر میں صلاۃ خیر من النوم بھی کہا جاتا ہے نا، وہ انسان بھول جائے اس کو نہ کہے، تو ایسا نہیں ہے۔ انسان کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ میں کس اذان نماز کے لیے اذان دے رہا ہوں اور اللہ کے لیے دے رہا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات، انسان اپنی نیت خالص اللہ کے لیے کر لے، ریا مقصد نہ ہو، دکھاوا مقصد نہ ہو کہ میں اذان دے رہا ہوں لوگ ہماری تعریف کریں گے کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، میں بہت پرہیزگار ہوں، اس وجہ سے میں اذان دے رہا ہوں، ایسا نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے انسان اذان دے، اللہ کی رضا کے لیے انسان نماز پڑھے، تو انسان کی نیت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اذان دے رہا ہے، لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہا ہے، وہ یہ عبادت ہے یہ، اور عبادت کے لیے انسان کیا ہے، نیت ہونی چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اذان چونکہ عبادت ہے لہذا اس کے لیے جو ہے انسان کو اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے۔ اذان کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ انسان اذان دے جس کی آواز بلند ہو۔ اب تو خیر مائک آ گیا ہے، پہلے مائک نہیں تھا، تو پہلے بلند آواز والے آدمی ڈھونڈتے تھے تاکہ آواز پورے گاؤں میں پورے علاقے میں پہنچ جائے، لیکن اب تو مائک ہے، لیکن پھر بھی مسنون یہ ہے کہ انسان آواز وہ دے جس کی آواز بلند ہو، پیاری ہو، اچھی ہو، ایسے انسان کو دینا چاہیے۔ نمبر 2 مسنون یہ ہے کہ جب انسان اذان دے تو اپنی شہادت کی انگلی کو کان میں رکھ لے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک صحابی ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بلال کو دیکھا اذان دیتے ہوئے، تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں کے اندر رکھی ہوئی تھیں، شہادت کی انگلی، دائیں ہاتھ کی انگلی دائیں کان میں اور بائیں ہاتھ کی انگلی بائیں کان کے اندر رکھنا، یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی نہیں رکھتا ہے تو اذان اس کی ہو جائے گی، یہ نہیں کہ اس کی اذان نہیں ہوگی، لیکن سنت ہے یہ، اس کو رکھنا چاہیے برقرار، سنتوں کو بھی انسان پر عمل کرنا چاہیے۔ ایسے ہی تیسری چیز یہ ہے کہ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے تھے تو اپنے گردن کو دائیں اور بائیں کرتے تھے، اس طریقے سے پورا جسم نہیں جھکاتے تھے، صرف چہرہ سمجھ لیجیے، اس طریقے سے کرتے تھے، سر اور چہرہ۔ کچھ لوگ پورا سینہ اور پورا دائیں طرف مڑ جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کیا ہے یہ غلط ہے؟ کیا کرنا، آدمی کو صرف اپنا جو ہے چہرہ دائیں اور اس طریقے سے بائیں۔ اب اس کی 2 شکل ہے، ایک شکل تو یہ کہ حی علی الصلاۃ آپ نے کہا دائیں طرف موڑ لیا، پھر کہا حی علی الصلاۃ بائیں طرف آپ نے موڑ لیا، پھر کہا حی علی الفلاح دائیں طرف، حی علی الفلاح بائیں طرف، ایک شکل یہ۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کہیے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، یعنی حی علی الصلاۃ میں آپ نے دائیں طرف پھیر لیں اور حی علی الفلاح میں بائیں طرف پھیر لیں، دونوں میں، ٹھیک ہے، یہ شکل بھی آپ کے لیے جائز ہے، دونوں آپ کے لیے جائز ہے۔ تو یہ بھی سنت ہے کہ انسان اپنے چہرے کو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے ہوئے دائیں اور بائیں موڑے، جیسا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ابو جحیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا، فلما بلغ حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح، جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر وہ پہنچے، لوّا عنقہ یمینا و شمالا، تو انہوں نے اپنے گردن کو دائیں اور بائیں طرف موڑا، ولم یستدر، لیکن وہ گھومے نہیں، یعنی وہ گھومے نہیں، صرف اپنے جگہ پر کھڑے رہے اور اپنی گردن کو صرف انہوں نے ایسا موڑا، اس طریقے سے، وہ گھومے نہیں کہ پورا گھوم جائیں جسم کے ساتھ، سینے کے ساتھ نہیں۔ تو سنت یہ ہے کہ انسان اپنے داہنے
دائنی طرف اور بائیں طرف اپنی گردن کو موڑے، جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے اندر پہنچے تو اس کے لیے یہ جو ہے مسنون ہے۔ اور اذان میں یہ بھی مسنون ہے کہ انسان ٹھہر ٹھہر کر کے اور بلند آواز سے انسان آواز دے، یہ بھی انسان کے لیے مسنون ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر کے انسان جو ہے اذان دے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ مؤذن کو بلند آواز والا ہونا چاہیے، وقت کا جاننے والا ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بھائی وقت سے پہلے اذان دے دے۔ اگر وقت سے پہلے اذان دے دے گا تو پھر سب لوگوں کی جو ہے، اگر نماز کسی نے پڑھ لیا تو ان کی نماز نہیں ہوگی اور اس کا گناہ مؤذن کے اوپر جائے گا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ کسی مسجد کے اندر کوئی ہیں اور جو ہے پہلے اذان دے دیتے ہیں 5-6 منٹ پہلے، اور بہت سارے لوگ ان کی اذان سن کر کے فجر کی نماز پڑھ کر کے ڈیوٹی پر نکل جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ غلط بات ہے، یہ حرام ایسا کرنا۔ وقت سے پہلے اذان دینا، وقت سے پہلے نماز پڑھ لینا، نماز ہوگی نہ اذان ہوگی۔ ایسے آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور سارے نمازوں کا گناہ اسی آدمی کی گردن میں جائے گا جس نے وقت سے پہلے اذان دے دیا، اس کو دے کر کے اگر سن کر کے لوگوں نماز پڑھ لی۔ کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں دیکھتے ٹائم، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، اذان سن لیا، ہاں بھائی نماز کا وقت ہو گیا۔ ہر آدمی گھڑی اور وقت نہیں جانتا ہے کہ نماز کا وقت کب ہوتا ہے۔ اذان سن لیا، اس لیے اذان دینے والے کو امانت دار ہونا چاہیے، وقت کا پابند ہونا چاہیے، وقت کے بارے میں جاننا والا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو دھوکہ دے دے، وقت سے پہلے اذان دے دے، تو اس صورت میں خود گنہگار ہوگا، اور جو لوگ نماز پڑھیں گے ان لوگوں کا گناہ بھی اسی کے گردن میں جائے گا، کیونکہ اس نے لوگوں کو برائی کی طرف، گناہ کی طرف اس نے بلایا۔ اذان کا جواب دینا چاہیے، ہمارے لیے مسنون ہے، اور اذان کا جواب میں وہی کلمات کہیں جو کلمات ہم نے مؤذن سے کہتے ہوئے سنا ہے۔ ہاں حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور فجر کے اذان میں جب حیا کہے گا مؤذن الصلاۃ خیر من النوم، تو کیا کہیں گے جواب میں؟ الصلاۃ خیر من النوم ہی کہا جائے گا۔ اس کے تعلق سے کچھ لوگ کہتے ہیں صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ سب موضوع روایت ہے، حد درجہ ضعیف روایت۔ کیا کہیں گے جواب میں؟ الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے گا۔ جی سارے الفاظ وہی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر وہی کہیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وہی کہیں گے، اشہد ان محمد رسول اللہ وہی کہیں گے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح صرف الگ ہے، باقی سارے الفاظ وہی دہرائیں گے۔ تو اذان کا جواب دینا ہے ہم کو، اور جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھنا، جو درود شریف آپ نماز میں پڑھتے ہیں تحیات کے بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقام محمودا الذی وعدتہ۔ ہمارے فرماتے ہیں جو اذان کے کلمات دہراتا ہے اور اذان کے بعد ہمارے پر درود پڑھتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے میرے لیے، ٹھیک ہے، تو قیامت کے دن اس کے لیے میری سفارش حلال ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کی شفاعت چاہیے تو آپ کو اذان کا جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ درود شریف پڑھنے کی جگہ اذان کے بعد، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ درود شریف اذان سے پہلے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اذان سے پہلے جو ہے پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں لوگ، ہے نا، اذان فجر کی نماز میں خاص طور سے اور دیگر نمازوں میں یہ بالکل جائز نہیں، بدعت ہے یہ۔ اذان سے پہلے کچھ نہیں کہنا ہے، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا خیر خلق اللہ، اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، غلط ہے یہ، ایسا کہنا حرام ہے، یہ بدعت ہے، سنگین بدعت ہے یہ۔ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں کہنا۔ اذان کے بعد آپ کیا کریں گے؟ درود شریف پڑھیے۔ تو ہم بھی درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن وہاں پڑھتے جہاں نبی کا حکم ہے۔ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا یا اس طریقے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ کہنا، یہ سب بدعات ہے، سنگین بدعات ہے، ایسا کہنا جائز نہیں، کسی بھی حدیث اس کا ثبوت نہیں ہے، کبھی نہیں، ہمارے ہی ملکوں میں ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا ہے، عرب میں کہیں پر نہیں ہے، یہ صرف ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ہے، باقی عرب ملکوں میں کہیں بڑی چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ چیز بدعات ہے، کیونکہ دین پوری دنیا والوں کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ دین چند علاقوں کے لیے ہے۔ اگر یہ سنت ہو تو ہر جگہ ہونا چاہیے، کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ملکوں میں صرف ہے اور باہر ملکوں کے اندر، عرب دنیا کے اندر چیز نہیں پائی جاتی ہے، تو یہ چیز بدعات ہے، حرام ہے ایسا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اذان کا جواب دینا، اس کے بعد درود شریف پڑھنا، پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھنا، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کے رسول کی شفاعت کا ملنا۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی ہے،
اذان اقامت کے دوران دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت سنت ہوتی ہے۔ مغرب کی اذان ہوگی جماعت سے پہلے 2 رکعت سنت ہے، عشاء کی اذان ہوگی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے 2 رکعت سنت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز جماعت اذان ہوگی اقامت سے پہلے 4 رکعت۔ اللہ کے فرماتے ہیں رحم اللہ عمران صلی قبل عصر 4، اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، عصر کی جماعت سے پہلے، تو 2 کر کے 4 رکعت آپ پڑھ لیں۔ تو ہر اذان اقامت کے درمیان 2 رکعت ہوتی ہے، پڑھ سکتا ہے انسان، ٹھیک ہے۔ اور اس دوران جو دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں انہی میں سے ایک اہم اوقات یہ بھی ہے کہ انسان اذان اور اقامت کے درمیان جو ہے جو دعا ہوتی ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ مؤذن کے لیے بہت اجر ہے، اور جیسا کہ میں نے شروع بتایا کہ اس کی آواز کے مقدار کے برابر اسے بخش دیا جاتا ہے، اور جو بھی اس کی آواز سنتا ہے جاندار ہو یا بے جان سب اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اذان دینے والے کو اجر سے نوازتا ہے۔ اور جہاں جہاں تک آواز پہنچتی ہے ہر چیز اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گی، جن ہوئے انسان، پیڑ پودے، جمادات، سب، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے تعلق سے حدیث ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن مؤذن کی گردن سب سے لمبی ہوگی، مؤذن گردن قیامت کے دن لمبی ہوگی، یہ بھی حدیثوں کے اندر آتا ہے اذان دینے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو 12 سال اذان دے دے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 12 سال لگاتار جو اذان دے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اس کے ہر دن اذان کے عوض 60 نیکیاں، جبکہ اقامت کے عوض 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اذان دینا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی 12 سال اذان دے دے اور وہ شرک کر رہا ہے، قبر پر جا رہا ہے، مزار کی پوجا کر رہا ہے، غیر اللہ کی بات کر رہا ہے تو اذان دے دے گا جنت کے اندر چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ اس شخص کے لیے جو توحید پر ہے، نبی کی سنت پر ہے، شرک نہیں کرتا، کفر نہیں کرتا، اس آدمی کے لیے بشارت ہے کہ جو 12 سال اذان دے دے اور اس پر اجرت نہ لے، 12 سال تک اذان دے دے لیکن وہ شرک نہ کرنے والا ہو، بدعت اور خرافات نہ کرنے والا ہو، توحید اور سنت پر قائم رہنے والا، ایسے آدمی کے لیے بشارت ہو، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے توحید شرط ہے، شرک سے بچنا ضروری ہے۔ شرک کرنے والا کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا، چاہے 12 سال نہیں، چاہے 60 سال اذان دے دے وہ، چاہے 60 سال لوگوں کو نماز پڑھا دے وہ، چاہے وہ مکے کے اندر طواف کرتے ہوئے مر جائے، خانہ کعبہ کے اندر اس کی وفات ہو جائے، تب بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا اگر آدمی کے پاس توحید خالص نہیں ہے۔ اگر آدمی اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے نہیں رکھا ہے تو ایسا آدمی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول اس پر جنازے کی نماز بھی پڑھ دیں، رئیس منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، آپ نے جنازے کی نماز بھی پڑھائی، اس کو اپنا جبہ دے دیا، اس کی قبر میں اترے، لعاب بھی لگایا، لیکن پھر وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ تو ہمارے نبی سفارش کس کے لیے کریں گے؟ جو توحید پر ہوگا۔ ایسا نہیں کہ جو اذان کا جواب دے دے، دعا پڑھ دے، درود شریف پڑھ دے، ہمارے نبی اس کے لیے سفارش کریں گے، نہیں۔ سفارش کے لیے توحید شرط ہے کہ انسان توحید والا ہو، شرک کرنے والا نہ ہو۔ تو ایک حدیث لے کر کے نہ اڑ جائیں ہم کہ بھئی حدیث کے اندر بیان کر دیا گیا 12 سال اذان دے دے گا جنت واجب ہو گئی، اور دیگر حدیثوں کو ہم چھوڑ دیں، نہیں۔ اسلام اس بات کا نام نہیں، اسلام ساری حدیثوں کا نام ہے۔ تو جو اذان دے توحید والا ہے، سنت والا ہے، شرک نہیں کرتا، بدعت و خرافات نہیں کرتا، اس کے لیے بشارت ہے۔ جو اذان کا جواب دے، درود شریف پڑھے اور اذان کے بعد کی دعا پڑھے، توحید والا ہے، سنت والا، اس کے لیے ہمارے بھی سفارش کریں گے۔ جو توحید و سنت والا نہیں، شرک کرنے والا، بدعت و خرافات کرنے والا ہے، اس کے لیے ہمارے نبی سفارش نہیں کریں گے۔ بات واضح ہوئی کہ نہیں واضح ہوئی؟ معلوم ہو گیا نا؟ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید خالص پر قائم رکھے، اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، شرک سے بچا کر کے رکھے، بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرے، ہماری نمازوں کو، باتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔